السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، اس کے فائدہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، استخارہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا۔ انسان کو جب کوئی اہم کام درپیش ہو جس میں اسے کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ وہ کرے کہ نہ کرے، تو اس میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے، یاد کراتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت کراتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں کی طرح یاد کراتے تھے، اور کہتے تھے جس کو بھی کوئی اہم کام درپیش ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی نفل فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، یہ والی دعا ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور اس دعا میں جہاں یہ لفظ آتے ہیں اللہم ان کان ھذا الامر، امر کی جگہ پہ اپنے کام کا نام لینا ہے۔ مثلا کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی بہتر ہے یا نہیں، تو وہ کہے گا اللہم ان کان ھذا الزواج خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری۔ اس کا نام لے گا نہیں تو ھذا الامر کہہ کر ہی اپنے ذہن میں وہی کام رکھے گا۔ اور اس کے بعد پھر دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو وہ کام کر لے، نہیں ہوتا تو نہ کرے۔ وہ یاد رکھے کہ استخارہ ایسے کاموں میں ہوتا ہے جو جائز ہوں اور اہم ہوں۔ جو واجب کام ہے ان میں استخارہ نہیں ہوگا، جیسے نماز پڑھنا۔ اس طرح جو حرام کام ہے ان میں بھی استخارہ نہیں ہوگا، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو استخارہ جائز کام میں ہوگا، جو اس کے لیے جائز ہے کرے یا نہ کرے، اور اہم بھی ہو، جیسے کوئی گاڑی خریدنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تو ان میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا، اس کے بعد وہ کام کیا تو وہ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو دل مطمئن ہو جائے تو وہ کام کر لیں، نہ ہو تو نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے اللہ سے بھلائی طلب کی اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا تو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ استخارہ اہم کاموں میں ہر وقت انسان کو اس کی ضرورت رہتی ہے، اللہ سے بھلائی طلب کرنے کی۔ تو یہ دعا جو ہے حسن المسلم کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ایسے ہوگا کہ پہلے اگر وضو نہ ہو تو وضو کیا جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اس کے بعد دل مطمئن ہو تو کام کر لیا جائے، نہ ہو تو نہ کیا جائے۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سو جاؤ خواب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے، دل کا اطمینان وہ ضروری ہے۔ مطمئن ہو تو کام کر لے، نہ ہو تو نہ کرے۔ اور استخارہ صرف اپنی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے نہیں۔ یہ جو لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، جو شخص اس کام میں ریلیٹڈ ہو، مثلا لڑکی کی شادی ہے تو باپ استخارہ بھی کر سکتا ہے، لڑکی خود بھی کرے، باپ بھی کرے، تو انشاءاللہ استخارہ کے بعد کیا گیا کام وہ ناکام نہیں ہوتا۔